الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور بنو قریظہ والے یہودیوں کا قتل حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے سے ہوا، اور مدینہ میں اب ایسی فضا ہو گئی کہ مدینہ یہودیوں سے پاک بن گیا۔ کینکا والے گئے، بنو نذیر والے گئے، اور ابھی بنو قریظہ والے گئے۔ تو ان کے دلوں میں کیونکہ نفاق تھا، انہوں نے شروع سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کریں گے، تو آخر کار جانتے ہوئے بھی یہ نہیں مانے۔ جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ بہرحال ان کی اپنی بدبختی اور شقاوت نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور یہ سارے اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اور نبی علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ بھی بڑے بدبخت تھے، اور بڑی ضد تھی اور بڑی اکڑ تھی ان میں۔ جیسے ابو جہل تھا، وہ جب مارا گیا تو اس نے آخر میں یہ کہا کہ میری گردن نیچے سے کاٹ دی جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ بڑی گردن والا ہے۔ مرتے وقت تکبر نہیں چھوڑا۔ حیy ابن اخطب مارا گیا، اس نے تکبر نہیں چھوڑا۔ تو یہ بہرحال اپنے کیفر کردار کو پہنچے، اور بات ہو رہی تھی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ اس جنگ میں جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو پہلے ہی زخمی تھے، خون بہہ چکا تھا، کمزوری تھی کافی، اور پھر وہ زخم جو ہے دوبارہ وہاں سے کھل گیا، جس کی وجہ سے حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کا جو بستر تھا یا چارپائی تھی وہ مسجد نبوی میں رکھوائی، اور حضرت سعد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ تو حضرت سعد کی حالت یہ تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تھا آنکھیں کھولتے تھے تو رسول اللہ کا چہرہ ہوتا تھا، آپ کی شفقت ہوتی تھی، آپ کی دعائیں تھیں، تو پھر آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر اشہد کے کلمے پڑھتا تھا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ کوئی سعادت کی، اپنے سعد بن معاذ کی اگر شہادت ہے اور آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی فرمائیں۔ تو ان کلموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ہی آغوش میں جناب سعد بن معاذ کی شہادت ہو گئی، اور روح ہے جو پرواز کر گئی ان کلموں کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کے شہادت سے عرش رحمان ہل گیا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں، 7 آسمانوں کے یا 8 طبق کے، وہ سارے جمع ہو گئے حضرت سعد کے استقبال کرنے کے لیے۔ تو اس شان کے ساتھ گئے، اور جس شان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر جس شان کے ساتھ یہ 5 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ نبھایا، اس کی کوئی مثال مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نبی علیہ السلام نے ان حضرت سعد کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ آخر میں ایک بڑی قوم کا فیصلہ حضرت سعد کے سپرد کیا،
اور اس مجلس میں رسول اللہ خود رونق افروز ہیں اور فیصلہ حضرت سعد سنا رہے ہیں۔ تو یہ سعادت کسی کو نہ ملی، اور یہ حضرت سعد کی اپنی بھی کچھ میرے خیال میں کہ دور اندیشی تھی ضرور، کہ جب انہوں نے آخر میں جب تیر لگا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ جنگ جاری ہے تو میں زندہ رہوں، اور اگر یہ جنگ ختم ہو رہی ہے تو مجھے شہادت دے، اس زخم کو وجہ شہادت بنا اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابھی جو ہے وہ دن پلٹنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور لشکر اسلام کو اور صحابہ کرام کو جو کافی تکلیف والا دور تھا، وہ غزوہ احزاب تک تھا، وہ کفار مکہ وہاں سے بھاگ گئے، تو ایک طرف رسول اللہ نے بشارت سنائی کہ ابھی یہ نہیں آ سکیں گے، تو دوسری طرف حضرت سعد نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ابھی بہتر یہی ہے کہ یہ زخم بھی آیا ہے تو بس یہاں سے میں پرواز کر جاؤں۔ تو جو ان کے خیال میں جو کردار اور جو خدمت ان کو کرنی تھی اسلام کی وہ کر بیٹھے۔ ابھی جو ہے ایسا یعنی اسلام کا جھنڈا ایسا سمجھیں کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ عن قریب پورے عرب میں چھا جائے گا۔ تو انہوں نے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اپنے کلائمیکس پر جو ہے وہاں سے رخصت ہوئے اور شہادت کو قبول کیا۔ تو ایک مختصر نظر میں چاہ رہا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کی زندگی پر ڈالیں کہ یعنی ایک عقیدت کے پھول ہیں کہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ان کے اپنے مرتبے کی وجہ سے اور کردار کی وجہ سے میں خود اپنے جذبات رکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان پر تھوڑی نظر بھی رکھی جائے کہ سب سے پہلے تو یہاں مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ انصار گئے تھے ہجرت کی دعوت دینے کے لیے، بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی، تو اگرچہ حضور کے چچا حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اور کسی غار میں رات کے کسی حصے میں 72 یا 73 انصار تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور حضور علیہ السلام کو مدینے کی دعوت دی۔ تو اس پر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو خطاب کیا تھا، تقریر کی تھی اور فرمایا کہ انصاروں کی جماعت، اگر تم رسول اللہ کو اپنے پاس لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، سوچ لو کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ لوگ جنگیں کریں گے، تمہارے اشراف، شریف، عزت دار لوگ ہو سکتا ہے قتل کیے جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم حضور کو یہاں سے لے جاؤ اور وہاں جا کر جب تمہیں تھوڑی سختی آ جائے تو تم حضور کی مدد سے ہاتھ اٹھا لو۔ تو اگر لے جاتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھو۔ تو انصار نے حامی بھری تھی، لیکن اس کی ایک عملی شکل یہ ہوئی جو ابھی ظاہر ہوئی کہ حضرت سعد بن معاذ جیسے سردار کو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر قربان ہونا پڑا، لیکن انہوں نے ایسی قربانیوں کو بڑے دل کے ساتھ پیش کیا۔ اس کا بھی ذکر ہو چکا، سعد تو سعد، لیکن سعد کے یعنی قول بھی نقل کیے گئے کہ ان کے کیا جذبات تھے۔ حضرت سعد جس شان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اس کا ذکر ہو چکا، دوبارہ بیان نہیں کرتا، لیکن مختصر جھلکیاں یہ ہیں کہ جب بدر کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت سعد اس وقت مکے میں گئے ہوئے تھے، اور ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا امیہ بن خلف کے ساتھ، تو
تو امیہ کو کہا کہ امیہ تم ان لوگوں کو دعوت کھلاتے ہو اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں حضور سے مل کر، اور تم نے ان کو یہاں مہمان بنایا ہوا ہے، ان کو چھوڑو تو میں یہاں ان کو قتل کروں۔ تو امیہ پریشان ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ امیہ جواب دیتا، حضرت سعد بن معاذ نے خود جواب دیا اور کہا کہ ابو جہل تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم ہم مدینے والوں سے ایسی روش رکھو گے تو پھر ہم تمہارے قافلے کیسے سلامت چھوڑیں گے؟ تمہارے قافلے تجارت کے تو روز وہاں سے گزرتے ہیں، تو پھر ہم تمہیں سلامت نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر امیہ پریشان ہو گیا اور سعد کو کہا کہ سعد اس طرح ابو جہل سے بات نہ کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ تو پھر امیہ کو کہا کہ امیہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ امیہ کو میرے اصحاب قتل کریں گے، اور ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلے آئے۔ تو یہ اس کے لیے کہنے پڑھنے میں تو آسان ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ مکہ المکرمہ کا شہر تھا، وہ دشمنوں کے گھیرے میں تھے، وہ اکیلے تھے، اور دشمن ان کو یعنی جان سے بھی مار سکتے تھے، لیکن وہ نڈر تھے، ڈرے نہیں، اور دو ٹوک بات کی، سردار تھے، اور سردار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر آگے چل کر خود بدر کی جنگ میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ کیا کریں، آگے چلیں مقابلے کے لیے یا واپس چلیں مدینے، تو حضور کی مرضی تو تھی، اور صحابہ میں مہاجرین نے تو سارا یہی مشورہ دیا کہ جنگ کے لیے پیش قدمی کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار کا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت سعد اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر فدا ہیں، ہم آپ پر قربان ہیں، ہم بیعت کو نہیں جانتے کہ ہم نے وہ بیعت کی تھی کہ آپ کی ہم حفاظت مدینے میں کریں گے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اپنے جان مال اور سب کچھ آپ پر فدا کر دیا ہے۔ جنگ واللہ چھوٹی چیز ہوتی ہے، آپ حکم کریں گے ہم سمندروں میں گر جائیں گے، آگ میں گر جائیں گے، لیکن ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس پر رسول اللہ نے فیصلہ کیا اور خوش ہوئے اور جنگ کے لیے پیش قدمی کی۔ آگے پھر احد کی جنگ میں بیان ہوا کہ جب یہ صحابہ نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینے سے باہر لڑی جائے، تو اس پر جب حضرت سعد آ گئے اور ان صحابہ کو آ کے تنبیہ کی کہ تم نے ایسا مشورہ حضور کو کیوں دیا ہے، تمہارا یہ کام نہیں تھا، تمہارا کام تھا یہ فیصلہ حضور پر چھوڑ دینا، کیونکہ نبی علیہ السلام پر وحی آ رہی ہے، لیکن آپ جو جوان ہوتے ہیں ان میں جوش کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ہوش کا مادہ کم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ان کی دور اندیشی ظاہر ہوئی، اور وہ جو گٹس سے بطور لیڈر، بطور دست راست، وہ ان کے ہر کردار میں جھلک رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ پھر خندق کی جنگ میں سب سے اہم کردار حضرت سعد بن معاذ کا سامنے آیا، جب کہ حضور علیہ السلام نے غطفان اور فزارہ قبیلے کو بلایا اور ان کے ساتھ باتیں کی، صلح کی، اور صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، اس پر خالی سگنیچر ہونے تھے اور اس پر یعنی ایگریمنٹ ہونا تھا، اور اس پر جو ہے وہ اس کو قابل عمل بنانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے انصار صحابہ سے مشورہ کروں گا۔ تو ادھر سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں نے آ کر یہی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ان غطفان اور فزارہ قبیلے والوں کو ہم نہیں دیں گے، ایک کھجور بھی ایسے ان کو نہیں دیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہمارا اور ان کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ تو اس سعد بن معاذ کے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے حضرت عثمان کو حکم فرمایا تھا کہ یہ عہد نامہ پھاڑ دو، اور ان سرداروں کو وہاں سے واپس کر دیا۔
اور کوئی ایسا صلح جو کہ ممکن تھا ان کے ساتھ لیکن آپ نے نہیں کیا۔ انصار مدینہ کی جرأت کو دیکھتے ہوئے، وفاداری کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی رائے کو تسلیم فرمایا۔ اور اسی طرح پھر جب یہ شہادت کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام کی آغوش میں اور حضور کی دعاؤں میں اور حضور علیہ السلام کی بشارتوں میں اس طرح حضرت سعد گئے۔ یہ ان کو جو شان ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ ان کو جو نبی علیہ السلام کی شفقت ملی اور وہ حضور کے وزیر تھے، حضور کے پہلو میں جگہ ملتی تھی، اور پھر بھی وہ شہادت کے لیے آمادہ رہے۔ اور ان کی جو والدہ تھی انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ جو اللہ سعد کے حق میں کرے گا تو بہتر ہی کرے گا۔ تو آخر کار یہ انصار کا ایک بازو تھا جو غزوہ خندق میں ٹوٹ گیا اور نقصان مسلمانوں کو ہوا حضرت سعد کی وفات کی صورت میں، لیکن اب انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ نبھایا اور پورا کیا، اور اپنی خوشی سے ہی اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی۔ آخری بات حضرت سعد کے سلسلے میں یہ ہے کہ 2-3 سال کے بعد غزوہ تبوک والے سفر میں آپ حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو آپ نے دومت الجندل میں بھیجا کہ جا کے اپنا کسی قلعے پر حملہ کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ جو ابھی مجھے بندے دے رہے ہیں وہ تو ناکافی ہے، جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہ تو بہت زوراور لوگ ہیں، ان کے لیے مجھے لشکر زیادہ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ تمہیں اکیلا ہی شخص باہر مل جائے گا، اس کو پکڑ کر لے آنا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید گئے دومت الجندل اور اس سردار کو ایسے ہی پکڑ کر لے آئے۔ وہاں سے کچھ مال غنیمت ہاتھ میں لگا تھا، تو وہاں ایک رومال تھا یا ایک چادر سمجھ لیں، وہ ایسی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور صحابہ کرام نے اس چادر کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے، اور سارے اس کو ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ کیسی ہے، کس طرح بنی ہوئی ہے۔ تو بڑی نرم، ملائم اور شاندار چادر تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کو تعجب میں ڈال رہی ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو سعد بن معاذ جنت میں اوڑھے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں اعلیٰ درجہ ہے۔ تو وہاں بھی حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کو یاد کیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کی جنت میں ٹھکانہ نہ صرف دیکھا بلکہ صحابہ کرام کو بتایا بھی۔ تو یہی تھا، میرے دل نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے اس ایپیسوڈ کو چلائیں، حضرت سعد کی شہادت کا واقعہ تھا، ان کا بہت اہم کردار تھا، تو مختصر ان کے کردار کی کچھ جھلکیاں ہیں جو میں نے کوشش کی کہ اس ایپیسوڈ میں رقم کر سکوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کی محبت دے، اور ان جیسے جو جذبات تھے ہمیں بھی ان کے ساتھ نوازے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان ہمارے لیے آسان فرمائے، باعث برکت فرمائے، آمین۔